کچھ سوالات 12 ربیع الاول کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روح سے اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ عید میلاد بدعات میں سے ایک بدترین بدعت ہے، انوینشن ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر عید میلاد کا حکم نہیں ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ عید میلاد کی ممانعت اور اس کا بطلان قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی یہ دلیلیں دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بعض چیزوں کو عام طور پر باطل قرار دیا گیا اور کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پوری امت کے نزدیک کافر قرار دیے گئے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل حدیث سمیت پوری امت کا ماننا ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے قادیانی کی نبوت باطل ہے، کیونکہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے، تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے، تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے۔ ٹھیک اسی طرح عید میلاد بھی قرآن و حدیث کی روح سے باطل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی دین میں کسی نئی چیز کا دعویٰ کرے گا تو وہ باطل ہے۔ عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہذا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں باطل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2697 ہے۔ اور عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہذا اس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مت بڑھو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ یعنی دین میں جس عمل کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دیں اسے مت کرو۔ عید میلاد منانے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لہٰذا قرآن کی اس آیت میں عید میلاد سے منع کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی چیزیں مت ایجاد کرو، یعنی دین میں جس عمل کا حکم نہ ہو اسے مت کرو۔ عید میلاد منانے کا حکم دین میں نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث میں عید میلاد سے منع کیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عید میلاد قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل اور ممنوع ہے، لہٰذا اب یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عید میلاد منانے کا حکم نہیں ہے تو اس سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کا بطلان اور اس کی ممانعت پیش کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، لیکن محبت کا طریقہ کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ اب یہ نوٹ کر لیں، پڑھ بھی لیں تاریخ میں، احادیث کی کتب میں بھی، کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنی نبوت ملنے سے پہلے نہ نبوت ملنے کے بعد یہ جشن منایا اپنی پیدائش کا، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں یہ کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ان کے بعد محدثین نے کیا، نہ اماموں نے کیا، نہ مفسرین نے کیا، نہ کسی اور علماء کرام نے کیا۔ یہ کہیں بھی روایت ملتی نہیں ہے، اور اس کی صرف ایک دلیل و ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اور اب ذرا سا یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عید میلاد پھر آیا کہاں سے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں، تابعین کرام کے دور میں، ان کے بعد کے ادوار میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ یہ بدعت بہت بعد میں ایجاد ہوئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار میلاد منانے والے بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ اس عمل کی ایجاد بعد میں ہوئی تو ہمیں یہ ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ اس کی ایجاد کب ہوئی
اور اسے ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے۔ اس سلسلے میں جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بدعت کی ایجاد فاطمی دور میں یعنی 362 ہجری سے لے کے 567 ہجری میں ہوئی، اور اسے ایجاد کرنے والے بھی فاطمی خلفاء ہی تھے۔ اور یہ تمام تاریخ کی کتب میں اور مستند تاریخ کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کی بدعت ہے، اور اس کو بعد میں لوگوں نے منانا شروع کیا۔ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً 4 صدی سے ہوا، اور ان کی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 میں اور صفحہ نمبر 664 پہ یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فاطمی خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہرگز نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کے اولاد تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور سراسر جھوٹ و فریب کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو فاطمی نسل ظاہر کیا، لیکن علماء وقت نے ان کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ لوگ فاطمی نسل ہرگز نہیں ہیں۔ تو اس مختصر سے پیغام سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 12 ربیع الاول کی جو سیلیبریشن ہے یہ ایک اسلام میں داخل کی انجیکٹ کی گئی ایک بدعت ہے، اور اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ بدعت ہے، لوگ آپ کو گمراہ، گستاخ، وہابی، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی تحقیق کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل وہی قبول ہے، وہی مقبول ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پہ ہو۔ اگر وہ طریقے پہ نہیں ہے تو وہ عمل کتنے خوشنما دکھائی دیتا ہو، وہ مردود قرار دے دیا جائے گا۔